أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولا تهنوا، اور تم پس ہمت مت ہو جانا، کم ہمت مت ہو جانا، کمزور مت ہو جانا، فی ابتغاء القوم، کافروں کا پیچھا کرنے میں، یعنی جہاد میں کمزوری مت دکھاؤ، کم ہمتی مت دکھاؤ، بلکہ جب جہاد کا موقع آ جائے تو ہمت اور شجاعت اور بہادری سے کام لو اور کفار کے مقابلے کے لیے نکلو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف میں ہو، فإنہم یعلمون، اگر تم زخمی ہو، اگر تم تکلیف میں ہو، اگر تم مشقت میں ہو، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تو تکلیف میں ہیں اور مشقت میں ہیں، کما تعلمون، جیسے تم تکلیف میں ہو۔ یعنی ایک اعتبار سے تم اور وہ کافر برابر ہو کہ جہاد میں تمہارے لیے بھی مشقت ہے اور جنگ میں ان کے لیے بھی مشقت ہے۔ تو مشقت صرف تمہارے لیے تو نہیں ہے کہ تمہارے لیے مشقت ہو اور کافروں کے لیے نہ ہو، کافروں کے لیے بھی مشقت ہے۔ جنگ کسی بھی صورت میں آسان تو نہیں ہے۔ جنگ ہر ایک آخری آپشن ہے اور ایک آخری وہ ہے سلوشن ہے کہ کسی بھی معاہدے کو اور کسی بھی معاملے کو سلجھانے کے دوسرے تمام حربے اور طریقے جب ناکام ہو جائے تو جنگ ہوتی ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، تو جنگ ان کے لیے بھی تو آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر وہ جنگ کے لیے نکل سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس معاملے میں تو تم برابر ہو دونوں، لیکن ایک معاملے میں تم ان سے آگے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو ان انعامات اور بدل کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ یہ فرق ہے پھر تم میں اور ان میں۔ جنگ انہوں نے بھی کرنی ہے، تم نے بھی کرنی ہے، جنگ کی مشقتیں انہوں نے بھی اٹھانی ہے، تم نے بھی اٹھانی ہے، لیکن تمہیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد تمہیں اللہ کی طرف سے انعام اور بدل ملنے کی امید بھی ہے، اور ان کے پاس کوئی امید ہے ہی نہیں۔ ان کا بس یہی ہے کہ جنگ ہے، کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، فتح ہو گئی، ناکام ہو گئے تو ناکام آ گئے۔ آگے انہوں نے نہ آخرت کو ماننا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا ان کے ہاں کوئی تصور ہے، تو کسی چیز کی امید نہیں ہے، اور تمہیں امیدیں ہیں ان تمام نعمتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ تو جب یہ امید تمہارے پاس ہے جو ایک اضافی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کافر جس کے پاس سوائے جنگ کی مشقت کے اور کوئی امید ہے ہی نہیں، وہ تو جنگ کے لیے بھاگا بھاگا آ رہا ہے، اور تمہارے پاس جنگ کی مشقت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے انعام اور بدل کی امید بھی ہے، تو تم کیسے کمزوری دکھا سکتے ہو؟ ایک مسلمان کو تو کمزوری دکھانی ہی نہیں چاہیے۔ اور کئی کفار کہیں یا دوسرے جو تجزیہ نگار کہیں جو تجزیہ کرتے ہیں، جہاں جہاں یا تاریخ میں جہاں جہاں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہے، باوجود یہ کہ قلت تعداد کے اور باوجود طاقت کے اعتبار سے بھی کم ہونے کے، مسلمانوں نے جو فتوحات حاصل کیے ان میں ایک اہم وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
کہ رضا کا جذبہ اور اس جنگ میں شرکت کے بعد اس کے صلے میں ملنے والا ثواب اور اخروی نعمتوں کی امید کا جذبہ، یہ جذبہ ان کافروں کے اندر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی جام بازی نہیں دکھاتے جس طرح کی جام بازی ایک مسلمان مجاہد دکھاتا ہے۔ تو یہ پھر وجہ ہوتی ہے مسلمانوں کی قلت تعداد کے باوجود ان پر غالب آنے کی، جو تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تم کمزوری مت دکھانا ان کے خلاف خروج میں اور ان کے خلاف جہاد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں جنگ میں جانے کا حکم دیا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے میدان جنگ میں نماز کی کیفیت بدلنے کا اگر حکم دیا ہے تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی کامل علم اور کامل حکمت اس کے اندر کار فرما ہے، جو ان احکامات کے کامل ہونے کی ایک نشانی اور ایک علامت ہے کہ ان احکامات میں کوئی کجی نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کامل اور مکمل احکامات ہیں۔ لہٰذا ان کامل اور مکمل احکامات کو سینے سے لگاؤ اور انہیں اپنے زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔